بسم اللہ الرحمن الرحیم العربیۃ بین یدیک الوحدۃ الثانیہ، اور اس میں الاسرہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں بھی آگے الحوار الثانی آج ہم نے پڑھنا ہے۔ یہاں سب سے پہلے عمر ہیں، وہ کہتے ہیں حل حاضہ شجرۃ، حل کیا حاضہ یہ شجرۃ درخت ہے۔ شجرہ عام طور پر درخت کو بولا جاتا ہے اور اس کے لیے یہ لفظ یوز ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ لفظ شجرہ نسب کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ نسب نامہ جو لکھا جاتا ہے یا اس کی جو شکل اور نقشہ جو اس کا بنایا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ بھی سامنے بنا ہوا ہے، اس کو بھی شجرہ کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے عمر پوچھتے ہیں حل ہذہ شجرۃ، کیا یہ شجرہ ہے؟ عثمان کہتے ہیں نعم، ہاں یہ شجرہ ہے۔ ہذہ اسرۃ الرسولی، ہذہ یہ اسرۃ خاندان ہے، الرسولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاندان ہے۔ اسرہ لفظ جو ہے اس کے آخر میں گول تا آئی ہے، اسی طریقے سے ہم اوپر پڑھ رہے تھے شجرہ لفظ، اس کے آخر میں بھی گول تا آئی ہے، اور جس بھی اسم کے آخر میں گول تا آتی ہے اس کو مؤنث کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں شجرہ کے شروع میں حاضی ہی آیا ہے اور اسرہ کے شروع میں بھی حاضی ہی مؤنث کے طور پر یوز ہوا ہے۔ تو جواب میں کہتے ہیں ہذہ اسرۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ عمر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ درود پڑھتے ہوئے کہ اللہ رب العزت ان کے اوپر رحمت فرمائے، وسلم اور ان کے اوپر سلامتی ہو۔ عثمان کہتے ہیں ھذا والدہ، یہ ان کے والد ہیں، عبداللہ، یعنی شجرے میں وہ اس جگہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ان کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں عبداللہ۔ عمر کہتے ہیں وَهَذِهِ وَالِدَتُهُ آمِنَةٌ، وَهَذِهِ اور یہ والدتہ ان کی والدہ ہیں، آمنہ جن کا نام ہے۔ عثمان کہتے ہیں وَهَذَا جَدُّهُ، اور یہ ان کے دادا ہیں، عبد المطلب جن کا نام عبد المطلب ہے، یہ ان کے دادا عبد المطلب ہیں۔ عمر کہتے ہیں وَهَذَا عَمُّهُ العباس، اور یہ ان کے چاچا عباس ہیں، یعنی یہ ان کے چاچا عباس ہیں۔ اور اس کے بعد عثمان کہتے ہیں وَهَذَا عَمُّهُ حمزہ، اور یہ ان کے چاچا حمزہ ہیں۔ عمر کہتے ہیں وَهَذَا عَمُّهُ ابو طالب، اور یہ ان کے چاچا ابو طالب ہیں۔ عثمان کہتے ہیں وَهَذِهِ، اور یہ عمتہ ان کی پھوپھی صفیہ ہیں، اور یہ ان کی پھوپھی صفیہ ہیں۔ عمر کہتے ہیں وَهَذَا ابنہ القاسم، اور یہ ابنہ ان کے بیٹے ہیں، القاسم قاسم ہیں، یہ ان کے بیٹے قاسم ہیں۔ عثمان کہتے ہیں وَهَذَا ابنہ عبداللہ، اور یہ ان کے بیٹے عبداللہ ہیں۔ عمر کہتے ہیں وَهَذَا ابنہ ابراہیم، اور یہ ان کے بیٹے ابراہیم ہیں۔ عثمان کہتے ہیں وَهَذِهِ ابنتہ فاطمہ، اور یہ ان کی بیٹی فاطمہ ہے۔ عمر کہتے ہیں وَهَذِهِ ابنتہ رقیہ، اور یہ ان کی بیٹی رقیہ ہیں۔ عثمان کہتے ہیں وَهَذِهِ ابنتہ زینب، اور یہ ان کی بیٹی زینب ہے۔ عمر کہتے ہیں وَهَذِهِ ابنتہ ام کلثوم، اور یہ ان کی بیٹی ام کلثوم ہے۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کے حوالے سے تھا، جو کہ ہم اپنے اس کو سبق کے سامنے اس کی تصویر یا اس کی شکل اور اس کا نقشہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے مفردات کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفردات میں سب سے پہلے لفظ شجرہ ہے، جو شجرہ درخت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور شجرہ نسب کے طور پر بھی اس نقشے کے اوپر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اس کے آگے عدنان ہے، اور ان عدنان کے نیچے خط کھینچا گیا ہے، اور دو بچے ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے، اور ان کے نیچے
ابن بیٹے کو کہتے ہیں اور ابنتن بیٹی کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد اوپر کو ایک خط کھینچا گیا ہے جو عم کا لفظ لکھا ہوا ہے، عم چاچا کو کہتے ہیں، اور دوسری طرف پھر ایک خط کھینچا گیا ہے ایک عورت کی طرف اور اس کے نیچے لکھا ہے عمتن، اور عمتن پھوپھی کو کہتے ہیں. آگے نیچے مشق ہے، کہتے ہیں کہ صورت کو تصویر کے ساتھ مناسب کلمے کو ملایا جائے. جو ہمیشہ کی ہماری ایک مشق ہوتی ہے جس میں اوپر عورت ہے اور نیچے ایک مرد کی تصویر ہے اور اوپر لکھا ہے عمن اور نیچے لکھا ہے عمتن. عمتن پھوپھی کو کہتے ہیں جو اوپر ہے، اور عمن چچا کو کہتے ہیں جو نیچے کی طرف ہے. اس کے سامنے پھر آگے آتے ہیں تو شجرتن لکھا ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے سورتن. شجرہ تصویر، شجرہ درخت کو کہتے ہیں جو نیچے ہے، اور سورتن تصویر کو کہتے ہیں جو اوپر ہے. اس کے بعد آگے آتے ہیں تو اسی طریقے سے اوپر لکھا ہے ابن اور نیچے لکھا ہے ابنتن. ابن بیٹے کو کہتے ہیں جو کہ نیچے ہے، اور ابنتن بیٹی کو کہتے ہیں جو کہ اوپر کی طرف ہے. اور اس کے بعد آگے سامنے آتے ہیں طبیبتن اور نیچے لکھا ہے معلمتن. طبیبہ ڈاکٹر کو کہتے ہیں، اور معلمہ استاد کو کہتے ہیں، استادہ جو ہوتی ہے لیڈی ٹیچر جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. تو معلمہ اوپر ہیں اور ڈاکٹر جو ہے وہ نیچے ہیں، طبیبہ اس کو نیچے کی طرف اس کو کھینچا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.